ہم نے گڈ فرائیڈے کی عبادت کی، آج زندہ ہے، پھر ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم 7ویں کلمے کی طرف جانے سے پہلے بے شک خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے۔ پہلا کلمہ تھا، کیا تھا؟ اے باپ انہیں پورا بولیں، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ اچھا۔ دوسرا کلمہ، تو میرے ساتھ آج ہی فردوس میں ہوگا۔ پہلا کلمہ تھا، انہیں معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے دوسرا کلمہ اس ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تیسرا، دیکھ عورت تیرا بیٹا یہ ہے، اور شگیر سے دیکھ یہ تیری ماں ہے۔ چوتھا، ایلی ایلی لما شبکتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پانچواں، میں پیاسا ہوں۔ چھٹا، تمام ہوا۔ اور ساتواں، اے باپ میں اپنی روح اچھا ایمانداری نہ پائی میرے دسنا کنے لوگوں نے آندے سن کر ایمانداری نہ اچھا اب ایمانداری سے ادھر آ جاتے ہیں۔ کتنی میری بہنوں کو کلمے آتے تھے۔ میں کچھ دنوں کے تہوار میں نا اچھلے گیا تو مجھے کہتے ہیں ایک نیچے ہوتی وہاں پر میں جن گھر مہمان گیا تھا تو ان کی ایک جو بہت ہی نیچے آئی مجھے کہتی ہے پام سنڈے مبارک ہو۔ میں نے کہا چپ رہا، میں کہا میں تو نہیں کہتا پام سنڈے مبارک۔ کہتی کیوں؟ میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں پام سنڈے کیوں مبارک کہنا ہے، ذرا مجھے دسنا ذرا پام سنڈے مبارک کیوں کہنے ہیں نا۔ کہتی پتہ نہیں بس سارے کہتے ایسے بھی کہی جانے ہیں۔ میں نے کہا میں اس لیے کہتا ہی نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مبارک بھائی کسی کا بیٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ کسی کی شادی ہو ہم شادی کی مبارکباد دیتے ہیں، کیوں میری بہنیں؟ اچھا جن نے کلام سننا ہے وہ میرا دھیان کرے، جن نے نہیں سننا نا وہ پھر کی کمان پھر بیٹھے رہے ہو چپ کر کے سننا ہے میری کرنا۔ نہیں تو بھی صاحب نے کہا پام سنڈے مبارک، کچھ لوگوں کا تہوار مبارک ہو ہے۔ میں کہ میں تو نہیں کہتا، کہتی کیوں؟ میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے سناتا ہو کیوں کہنا چاہیے۔ کہتی پتہ نہیں لوگ کی کہتے ہیں، میں بھی کہی جانی ہے۔ کسی کی شادی ہوتی ہے ہم مبارک دیتے ہیں، کسی کا بیٹا ہو، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ ہاں نہ کرنی نال میں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اس میں آپ کے ابھی ہم نے یہ جو حصہ ہے نا کہ اے میرے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ سٹارٹ ہوا جب خدا یسوع مسیح یروشلم کے اندر آیا۔ کلام کہتا ہے جب اس نے جانا، کیا میرے اوپر جانے کا وقت آ گیا ہے، لکھا ہے کہ اس نے کمر باندھی یروشلم جانے کے لیے۔ یروشلم وہ آ گیا، ہم نے جھنڈیاں کھجوریں جیسے بھی کسی کے پاس تھا اس نے کیا۔ اب وہاں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، بڑی محبت کا اظہار کیا، کپڑے بھی بچھائے، ڈالیاں بھی لہرائیں۔ ٹھیک 3 دن کے بعد جب عدالت لگی تو انہوں نے کیا کہا؟ اسے اچھا بولنا سب نے، آج آپ نے بولنا ہے، کیا کہا؟ اسے ہم نے ان جیسے لوگ نہیں بننا۔ پہلی بات یاد رکھیں، جب آپ جھنڈی لے آتے ہیں نا تو آپ جب وہ ڈالی لے آتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، پھر آپ تھوڑی دنوں بعد بدل جاتے ہیں۔ یعنی پام سنڈے پر بڑی بات لوگ ہوتے ہیں، پاک جمعرات میں دیکھا چرچ بھرا ہوا ہے، آج بھی لوگ کافی ہیں، پاؤں پھٹنے کی عبادت میں ہوں گے،
پھر عید قیامت المسیح کے بعد ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ یسوع کو صلیب پر چڑھا دیں گے۔ ہم نے کیسے؟ اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے۔ پہلے تو انہوں نے بڑا جوش دکھایا، بعد میں یسوع کو کہا اس کو صلیب دے۔ ہم نے ایسی کلیسیا نہیں بننا ہے۔ اگر آپ ایسی کلیسیا بنیں گے تو پھر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اب یہ بات یعنی نجات کی بات تجھ سے چھپ گئی، اب تیرے ہاتھ سے نکل گئی۔ آپ نے اگر آپ لائق طور پر اس جلال کے بادشاہ کو، جسے آپ کہتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، اس کو لائق طور پر اپنے دل میں نہیں اتارتے ہیں، جگہ نہیں دیتے ہیں، تو پھر آپ ان لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں، اس کلیسیا میں شمار ہو جاتے ہیں جو یسوع مسیح کی صلیب پر چڑھانے کے نعرے لگاتے تھے۔ اور چرچ کہتا ہے، بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہم نے اس طرح کی کلیسیا نہیں بنی۔ اس کے بعد خدا یسوع مسیح پاک فسح کی طرف آتے ہیں۔ پاک جمعرات کو ہم نے 2 کام کیے، کون کون سے؟ پاؤں دھونے کی رسم کی اور شراکتی کھانا کھایا۔ 2 کام خدا یسوع مسیح نے کیے۔ شراکتی کھانا کھانے سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ میرا یاد رکھیے، کلام اس رسم کے اندر ایک حکمت کو رکھتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، میری بہنوں نے سننا ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ اس بیٹی کی طرح ہو، آپ کہیں گڈ فرائیڈے مبارک ہو، کیوں مبارک ہے پتہ نہیں ہے۔ آپ کہیں عید قیامت المسیح مبارک ہو، لیکن اسے بتا نہ سکیں اگلے بندے کو۔ پاؤں دھونا کے رسم کے اندر ایک خدا کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک خدا نے استاد ہو کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے، بے شک یہ بڑی علیمی کی بات ہے، کسی کے پاؤں گندے دھونا اور اس کو ٹاول سے صاف کرنا، یہ بڑی علیمی کی بات ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک حکمت چھپی تھی، ایک راز چھپا تھا۔ اگر آپ اس راز کو نہیں جانتے ہیں تو نہ پاؤں دھونے کا فائدہ، نہ پاؤں دھلانے کا فائدہ ہے۔ مجھے یاد رکھیے، آپ کا پورا جسم، بائبل مقدس کہتی ہے یہ روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کا سر یہ تقدیر کی علامت ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرے سر پر سرفرازی کا تاج رکھوں گا۔ اگر سر بابرکت ہے تو سرفرازی کا تاج آسمان سے سر کے اوپر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر سر بابرکت نہیں ہے تو آسمان سے سرفرازی بھی نہیں ہے۔ اور آپ کے ہاتھ پیداوار کی علامت ہے۔ وہ مقدشنا 28 باب میں کہتا ہے کہ تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا کیا ہوگا؟ بابرکت، باآور ہوگا۔ کاروبار کرے گا، ہاتھ لگائے گا، بابرکت۔ بہنیں مٹی کو ہاتھ لگائیں گی، آٹا بابرکت۔ پرات کو آٹا گوندے گی، پرات بابرکت۔ آپ کے ہاتھ تقدیر کو رکھتے ہیں۔ اگر استشنا کے اندر کہتا ہے اگر ایسا نہیں کرے گا، جس چیز کو ہاتھ لگائے گا میں اسے لعنتی کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے ہاتھ بھی روحانی برکت رکھتے ہیں۔ پھر آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ زور کی علامت ہے۔ پھر آپ کے پاؤں، ہم نے پاک جمعرات کے اندر پاؤں دھوئے، ایسے ہی ہے نا، ہم نے پاؤں دھوئے۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے پاؤں آپ کی زندگی کو قیام دیتے ہیں۔ کلام کہتا ہے میں تیرے سامنے 2 راستے رکھ دیے ہیں، ایک زندگی کو جاتا ہے اور ایک بولنا ہے، بولنے نہیں ملازمت آج بولنا ہے آپ نے، دوسرا موت کو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے
اگر پاؤں بابرکت ہے تو پھر آپ کی زندگی بھی بابرکت ہے. باقی عدن کے اندر جب آدم نے, سنیے گا, سنیے, آپ نے سننا ہے, میری بات کو سننا ہے آپ نے. باقی عدن کے اندر جب آدم نے گناہ کیا تو شیطان کو سزا کیا ہوئی تھی؟ تو کیا کرے گا؟ پیٹ کے بل چلے گا. اور کیا کرے گا؟ انسان کی کہاں پر کاٹے گا؟ ایڑی پر کاٹے گا. ابلیس, مکاشفہ کہتا ہوں, پرانا سانپ اژدہا, اسے کہا گیا کہ تو انسان کی ایڑی پر کاٹے گا. اس کا مطلب ہے اگر پاؤں آلودہ ہے تو نہ روحانی برکت مل سکتی ہے, نہ ہی جسمانی برکت خدا کی حضوری سے مل سکتی ہے. آلودہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ چلتے ہیں اور آپ کے پاؤں گندے ہو جاتے ہیں. سانپ کو کہا تو اس کی ایڑی پر کاٹنا, اس کے راستوں کو ٹیڑھا میڑھا کر دینا, اس کی زندگی کو گناہ کی طرف لے جانا, اس کو زندگی سے ہٹا کر موت کی طرف لے جانا, تاکہ یہ آلودہ ہو جائے. اور آلودہ شخص خدا کی بادشاہی میں ہرگز دخل نہیں ہو سکتا. سنیے, سوئیے ناج, اگر آپ کے پاؤں شیطان کے ہاتھ کے اندر ہے, وہ اس پر کاٹتا رہتا ہے, آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. میں تو یاد رکھیے, خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, میرے ساتھ رہیے, سننے والی بات ہے. خدا یسوع مسیح نے, یہاں سننے والی بات ہے, خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. سنیے سنیے, اس نے یہودا اسکریوتی کے بھی پاؤں دھوئے. یہودا اسکریوتی کون تھا؟ اس نے کیا کیا؟ اونچا بول, یسوع کو بیچ دیا. کتنے سکوں میں؟ 30 سکوں میں بیچ دیا. یسوع نے اس کے پاؤں دھوئے. جب یسوع اس کے پاؤں دھو رہا ہوگا, سنیے سنیے میری بہنیں, سنیے ذرا, بھائی بھی سنیے. اب آپ کا دشمن ہے, آپ کو پتا ہے انہیں جا کے میں نے پڑوا دینا ہے اور مجھے سلیب پر چڑھا دینا ہے. خدا یسوع مسیح کو دیکھیں, دشمن سامنے بیٹھا ہے, اسے پتا بھی ہے کہ یہ مجھے پکڑوانے والا ہے, پھر بھی وہ اس کے پاؤں دھوتا ہے, پھر بھی اس کے پاؤں دھوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے دشمن کو جانتے ہوئے بھی اسے معاف کر دیتے ہیں. اور یہودا سوچتا ہوگا خدا یسوع مسیح کے بارے میں, آپ نے بھی تو دھیان میں, جو بیٹھ رہا ہے بیٹھنے دیں, آپ دھیان میں تو رکھنا آپ نے. وہ سوچتا ہوگا کیسا استاد ہے, ہونے میں نے چھڑنا ہے, یہ میرے پیر دھو رہے ہیں. وہ پاؤں دھوتا دھوتا پترس کے پاس, شمعون پترس کے پاس پہنچا, اور شمعون پترس نے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک دھونے نہ پائے گا. اور خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ پاس صاحب نے کل کلام سنا تھا, 3-4 دفعہ اس بات کو کوٹ کیا. یسوع مسیح نے کہا, اس نے کہا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو کیا تو میرے ساتھ شریک, تو میرے ساتھ شریک, اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک. اس نے کہا خداوند تو ایسا کر, میرے پاؤں کے سوا میرے سر کو بھی دھو, میرے بدن کو دھو. خداوند یسوع مسیح نے کہا جو نہا چکا اس سے پاؤں کے سوا اور کچھ دھلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پاک ہے. اس نے کہا تم پاک ہو پر سب کے سب نہیں, تم میں ایک ہے جو مجھے بیچے گا, میری زندگی کو صلیب پر لے جائے گا. اور آپ یاد رکھیے, آپ گاتے بھی ہیں, ابھی آپ نے زبور گایا جس میں آپ نے کہا فضل نال اے رب بخش گناہ سب, فضل نال اے رب بخش گناہ سب, چنگی طرح تو دے, زور سے بولے, چنگی طرح تو دے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ گاتے کبھی سوچتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کہا فضل نال اے رب. فضل کون سا؟ جو آپ اس صلیب پر آج منا رہے ہیں, جس نے کہا ہے باپ انہیں معاف کر,
جس نے اس ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، وہی خدا جو کہتا میں پیاسا ہوں، وہی جو کہتا تمام ہوا، وہی کہتا ہے جو کہتا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپ دیتا ہوں۔ جب تمام ہو گیا، فضل ہو گیا، تو اس نے کہا اب میرا جانے کا وقت آ گیا۔ فضل نال اے رب بخش، گناہ سب میرے چنگی طرح دھو دے، میری کر آگے، مینو کر دوں آگے، بخش دے سب چنگی طرح دھو دے، میری کر۔ اس کا مطلب ہے پاؤں دھونے کا کہیں نہ کہیں تعلق گناہ کی معافی سے بھی تھا۔ کتنوں کو سمجھ آئی؟ پترس نے کہا میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہ ہوگا۔ اور زبور کہتا ہے کہ بے شک خداوند یسوع مسیح کا فضل صحیح وہ مانگتا ہے کہ چنگی طرح مجھے دھو، میری صفائی کر اور میری بدیاں مجھ سے دور کر۔ یہی بات خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں، اگر میں تجھے نہ دھوں تو میری بادشاہی کا حصہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے ان کو دھو کر ان کی بدیاں ان سے دور گئی۔ اس نے کہا سنو 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 سنو، تم مجھے استاد کہتے ہو، خداوند کہتے ہو، اچھا کہتے ہو، جس طرح میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی دوسروں کے ساتھ ایسا کیا کرو۔ اے ہمارے باپ، جس طرح ہم اوروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی میرے قصور معاف کر۔ اگر تم اس نے کہا اوروں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارے آسمان پر قصور معاف ہوں گے؟ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اگر اس نے کہا میں استاد ہو کر، میں خدا ہو کر تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، کیا تم پر لازم نہیں ہے کہ تم بھی دوسروں کے قصور معاف کرو؟ اس نے صلیب پر کیا کیا؟ کلام کہتا ہے، یسایہ کہتا ہے، یسایہ کے اندر آج کیا سنا؟ ہمارے سبب سے غائل ہوا، ہمارے سبب سے اس پر سیاست ہوئی، ہمارے سبب سے ہی وہ زخمی ہوا، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی؟ شفا پائی۔ سنیے سنیے، اس کو اگر کوڑے پڑے تو تمہارے سبب سے پڑے، اگر اس کی داڑھی نوچی گئی تو تمہارے سبب سے نوچی گئی، اگر اس پر تھوکا گیا تو تمہارے سبب سے تھوکا گیا، اگر وہ یروشلم میں آیا تھا تو وہ جیون دان کرنے کے لیے آیا تھا تاکہ آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھل جائے۔ سنیے خدا کلام آپ کی زندگی کے اندر کیا کہتا ہے، میرے ساتھ دیئے گا۔ اور آج جب اس نے پاؤں دھوئے اس کے بعد وہ بیٹھا، سنیے، اس نے روٹی لے کر روٹی کو توڑا اور کیا کہا؟ اس نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے، اور اس نے کہا تم اس میں سکھاؤ اور میری یادگیری میں ایسا ہی۔ پھر اس نے پیالہ لیا، اس نے کہا یہ نیا عہد کا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے، اور پھر اس نے کہا میری یادگیری میں ایسا۔ اس کا مطلب ہے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، پالوس کرنتس کی کلیسیا میں کہتا ہے جب جب تم اس میں سے کھاتے، اس میں سے پیتے ہو، اس کی موت کا اور اس کے جینے اور جب تک نہ آئے اس کا اقرار کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم ہر وقت جب بھی اس روٹی سے کھاتے ہیں وہ ہمارا فصح ہوتا ہے، اس دن بھی ہم اسی طرح یاد کرتے ہیں جیسے آج ہم یاد کر رہے ہیں۔ ہاں خداوند تیرا بدن میرے لیے قربان کیا گیا۔ اس نے کہا یاد رکھنا اس بات کو، پہلی بات معاف کرو غصے کو، محبت کرو، پھر یادگیری کرو، پھر آگے آ گیا گڈ فرائیڈے۔
آج کا دن آ گیا، پاک جمعرات سے ہم پاک جمعے پہ آ گئے، گڈ فرائیڈے، گڈ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ گڈ ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے یہ گڈ فرائیڈے ہے، کوئی کہتا ہے یہ بلیک فرائیڈے ہے، کوئی کہتا ہے یہ ڈارک، کوئی کہتا ہے اداس، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی سمجھتا ہے یہ نجات کا منصوبہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ خدا کا نظام ہے، کوئی کہتا ہے ہاں ہم خوش ہیں کہ خدا نے ہماری موت سے جان چھڑا دی، ہم اب زمین پر گلے سڑیں گے نہیں بلکہ ہم یسوع میں سوئیں گے، اور جب یسوع بادلوں پر آئے گا ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں میں سنیے گا، میں ایک جگہ پہ تھا تو انہوں نے مجھے بات سے کہتا جی، وہ کہتے ہیں جی دنیا میں بھی کی ہو گیا ہے، یسوع نو کوڑے وجن ڈے نے، یسوع یروشلم نکلے ڈگن ڈیا ہے، انہاں نو خوشیاں جڑیاں نے، اے جناب جمعرات روٹیاں کھاندے پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھئی بات تو اس کی ٹھیک ہے، بھئی یسوع جمعرات کو جو ہے وہ پکڑوایا گیا رات کو، پھر آج صلیب پہ ہے، اس میں دوران اس کو کہتا لو جی انہوں کوڑے وجن ڈر کنے دکھ دی گل ہے، انہوں نے خوشیاں جڑیاں ہیں، دے گپ کھاندے پھر دے روٹیاں کھاندے پھر دے۔ صحیح کہہ رہا تھا وہ بندہ، جواب تے دیا کرو، میں لگتا میں ستا ہوں یا تسی ستے، اے بڑا صحیح کہندا سی، غلط کہہ رہا سی، تانوں خوشیاں چڑیاں جمعرات دے نال ڈگا کھانڈے ہوئے، ہر پاس روٹیاں چڑھن دیاں، آپ ہی بھی نال نال بریانی کھائی جا رہے ہیں، آپ ہی بھی کھائی جا رہے ہیں، کہنا دیکھو لوگوں نے خوشیاں چڑیاں نے یار۔ میری اسے یاد رکھیے، کلام یہ سکھاتا ہے، اگر آپ جانتے نہیں ہیں کلام کے اندر ایسا کوئی بادشاہ نہیں، ایسا کوئی نبی نہیں، ایسی کوئی ہستی نہیں جو اس بات کا اقرار کر سکے کہ ہاں میں نے موت کو ہرا دیا، میں نے موت کو فتح کا لقمہ بنا دیا، میں نے موت کے ڈنک کو زائل کر دیا۔ پھر ایک ایسا قوم ہے جو آپ ہیں، جو آپ کہتے ہیں اس کی صلیب بھی خالی ہے، اس کی قبر بھی خالی ہے۔ ایسا کون سا خدا ہے جو موت سے زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا؟ ایسا کون سا خدا ہے جو کہتا ہے عالم رواں کی کنجیاں میرے پاس ہے؟ ایسا کون سا نبی ہے، ایسی کون سی ہستی ہے جس کی رات اور پوشاک پر لکھا ہے خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ؟ ایسا کون سا خدا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا؟ اور ایسا کون سا خدا ہے جو کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ وہ ایک ہی خداوند ہے، وہ ایک ہی خدا ہے۔ وہ کون ہے؟ آئے گڈ فرائیڈے منانو تے آواز نکلی کوئی، کون سا خدا ہے؟ یسوع مسیح۔ اس کی قبر بھی خالی، اس کی صلیب بھی خالی۔ وہی خدا ہے جو اعلان کرتا ہے، مکاشفہ میں کہتا ہے سنیے، جو دکھ کے اندر ہے وہ کہتا ہے سنو، میں مر گیا تھا، مرا ہوا نہیں ہوں، میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور اپنا بعد زندہ۔ آستہ آواز آئی نہیں، مزہ نہیں آئی، مزہ نہیں آیا۔ عبدالباز زندہ رہوں گا، وہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور اپنا باز زندہ رہے گا۔ اس کے لیے کلام یہ سکھاتا ہے، آپ سنیے گا، کلام یہ سکھاتا ہے، لوکا 9واں باب اس کی 91 کے اندر لکھا ہے کہ وہ اس لیے ہی یروشلم کے اندر آیا تھا، اسی لیے اس نے کمر باندھی تھی تاکہ آپ کے لیے گناہ کی مزدوری موت کو اپنے گلے لگا کر کہہ سکے کہ ہاں اب تمام ہو گیا، اب گناہ معاف ہو گیا۔ کلام کے اندر یوحنا 10 باب میں اس کو بیان کرتا ہے، سنیے سنیے سنیے، یوحنا 10 باب کیا کہتا ہے؟ 17ویں آیت میں کہتا ہے
باپ نے مجھے اس لیے مجھ سے اس لیے محبت کرتا ہے رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں. سنیے یہ گڈ فرائیڈے کیا ہے؟ یہ خدا کا جمعہ ہے. یہ گاڈ یعنی خدا کا جمعہ گاڈ فرائیڈے. اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کی زندگی میں بات رکھی تھی. گاڈ یعنی خدا کا جمعہ ہے. یہ خدا کا دن ہے. یہ خدا کا وہ دن ہے جب نسل انسانی اپنے گناہوں سے مخلصی کو پاتی ہے. یہ وہ خدا کا دن ہے جب وہ صلیب پر تمام نسل انسانی کے لیے فدیہ ہو جاتا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے. یہ گاڈ کا دن ہے. گڈ دن نہیں ہے, گاڈ کا دن ہے. جب بیٹا مجرم کی طرح باپ کے سامنے کھڑا ہے اور باپ تخت عدالت پر بیٹھا ہے, گناہوں کی پنڈ اس کے معدے پر ہے اور وہ گناہ جب اس کے اپنے پر اٹھائے ہوئے وہ اس کے باپ کے سامنے آتا ہے, باپ عدالت پر بیٹھتا ہے, باپ اس سے الگ ہو جاتا ہے, تبھی وہ کہتا ہے اے باپ مجھ سے تیری روحانیت تیری جدائی کیوں ہو گئی؟ کیونکہ گناہ درمیان میں آ گیا تھا. وہی بیٹا تھا جو کہہ رہا ہے کہ سنیے باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں, کوئی مجھ سے چھینتا نہیں ہے, کوئی نہیں چھین سکتا مجھ سے اس کو, بلکہ میں دیتا ہوں. مجھے اس کو دینے کا بھی اختیار ہے پھر اسے لینے کا بھی اختیار ہے کیونکہ یہ حکم مجھے میرے باپ سے ملا ہے. جو صلیب پر چڑھ رہا ہوں یہ کہاں سے حکم آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ باپ کی طرف سے آیا ہے. باپ نے حکم دیا ہے کہ ان کے لیے فدیہ ہو جا, جان کے بدلے جان دے. ایسا برا جو آسمان سے اترا وہ ایک ہی تھا اور کوئی برا نہیں ہے. برا نہیں جس کے اندر خدا کلام سکھاتا ہے جس نے پوری شریعت یعنی 10 حکموں پر عمل کیا. صرف ایک ہی ہستی ہے جس نے 10 کے 10 حکموں پر عمل کیا. سنیے سنیے ایک ہی ہستی ہے. جتنی بھی ہستیاں یہاں پر خدا کلام سکھاتا اس سے پہلے آئی, اس نے کہا خدا کلام مقدس نے کہا وہ سب نے گناہ کیا, صرف ایک یسوع ملا ہے جس نے 10 حکموں کو پورا کیا. اور کلام یہ سکھاتا ہے, میرے ساتھ یہ خدا کلام کے اندر میرے ساتھ ہے نا, آپ نے کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب وہ صلیب پر تھا, میرے ساتھ اس نے تمام نسل انسانی کے اوپر نظر کی. پہلے آتے ہیں 2 ڈاکوؤں کی طرف. ڈاکو دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں. گناہ گار تھے نا. ایک نے کیا کہا, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے, اس کا مطلب اس نے اپنے ہونٹوں سے اقرار کیا ہاں اس کی کوئی بادشاہت ہے. گناہ گار وہ بھی ہے, گناہ گار دونوں ہیں, لیکن ایک نے پورے ایمان سے اس پر سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا, اور میرے زندہ خدا نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں. اس کا مطلب ہے یہاں کلام آپ کی زندگی کے اندر رکھتا ہے انسان ہوتے ہوئے ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں, انسان ہوتے ہوئے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, انسان ہوتے ہوئے ہم خدا کو ناراض کر جاتے ہیں, لیکن زندہ امید ہمیں یہ سکھاتی ہے اگر ہم ایمان کے ساتھ اس کو پکاریں گے تو پھر ہمارے بھی گناہ جو ہے اس بڑے کے لہو سے دھل جائیں گے. اگر ایمان سے پکاریں گے, اگر اس ڈاکو کی مانند ہوگے جس نے اس پر طنز کیا اور وہ خدا کی بادشاہی سے باہر ہو گیا. میں تو یاد رکھیے آخری بات آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. خدا کے اندر کلام کے اندر لکھا ہے, پہلا پترس اس کا 3 باب اس کی 18ویں آیت. سنیے کیا کہتی ہے, لکھا ہے وہ راست باز نہ راستوں کے لیے گناہوں کے باعث 22 ایک بار دکھ اٹھایا
تاکہ ہم سب کو خدا کے پاس پہنچائے. سنیے, سننے والی بات ہے اس کے اندر. اس نے ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم سب کو کہاں پہنچائے؟ خدا کے پاس پہنچائے. اور کلام یہ سکھاتا ہے خدا کے پاس جانے کا راستہ اس نے آپ کو دے دیا. اور یہاں پر جب وہ صلیب پر ہے اس نے آپ کو ایک گفٹ دے دیا. اب سنیے, یہاں پر سب موجود ہے. اس نے آپ کو گفٹ دے دیا. آپ کے پاس اس نے آپ کو گفٹ دے دیا گناہوں کی معافی. یہ گفٹ آپ کو دے دیا. اور آپ نے, اس کا مطلب اس نے پوری کائنات کو دے دیا. جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب یہ گفٹ معافی کا سب کے لیے ہے, سب بھائیوں کے لیے, سب بہنوں کے لیے. اب جب آپ نے آسمان پر جانا ہے, گناہ تو ہم سب سے ہونا ہے اور ہو جاتا ہے, ایسے ہی ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل پاک ہے. اب جب آپ نے آسمان پر جانا ہے, آپ نے خدا کو وہ گفٹ دکھانا ہے کہ خداوند دیکھ میرے پاس معافی کا گفٹ ہے. اور اس گفٹ کے عوض آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ خدا کی میراث میں داخل ہو جائیں گے. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے. سنیے, یہاں سب بیٹھے ہوئے ایک مسئلہ ہے. اب ایک بچہ ہے, اس نے اس گفٹ کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے. اس کے اوپر اس نے کپڑا ڈالا, اس کو شیشے میں رکھا, اسے ہر روز وہ جھاڑتا تھا اور وہ صاف ستھرا رہتا تھا. ایک بچہ اور تھا, اس نے گفٹ پکڑا, پھینک دیا. کبھی وہ نالی میں پھینک دیتا ہے, کبھی گلیوں میں پھینک دیتا ہے, کبھی اس کے اوپر کو ٹانگیں مارتا ہے. پھر دونوں اپنا گفٹ لے کر مالک کے پاس پہنچ گئے. کس کا گفٹ قبول ہوا؟ جس نے گٹر میں پھینک دیا اس کا, یا جس نے سنبھال کے رکھا؟ جس نے. ہر دفعہ جب آپ ایسٹر مناتے ہیں, عید قیامت المسیح مناتے ہیں, خدا آپ سے کہتا ہے میں نے تیرے لیے فدیہ دیا ہے, میں نے تجھ پر فضل کیا ہے, میں نے تجھے خریدا ہے, اب تو خون خریدا ہے, تو نئی مخلوق ہے, تو میرا بیٹا ہے, تو میرے میراث کا مالک ہے. اس بات کو یاد رکھ کیونکہ تیرے لیے میں نے فدیہ ہوا ہے. اس گفٹ کو سنبھال کے رکھ. اور اس کا سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب لائق طور آپ کلام کو پڑھتے ہیں, جب لائق طور پر چرچ آتے ہیں, جب آپ دعائیں کرتے ہیں, جب آپ خدا کو یاد رکھتے ہیں, آپ جب اس طرح کی چیزیں اس پر ڈالتے رہتے ہیں, یہ گفٹ بڑا ہی نیا رہتا ہے. لیکن جب آپ ایسٹر پر آتے ہیں, آپ پاک جمعرات کو آتے ہیں, آپ کرسمس میں آتے ہیں, تو اس پر مٹی اتنی پڑی جاتی ہے کہ جب آپ آسمان پر لے کر آئیں گے, خدا کہے گا کہ مجھے اس طرح کا گندا جو ہے گفٹ نہیں چاہیے, مجھے وہ دلہن چاہیے جس کے لباس پر چھریاں اور داغ نہ ہو. اگر لباس آپ نے گندا کر لیا, اور یہ صاف کب رہتا ہے؟ جب لائق طور پر آپ بڑے کے لہو میں سے پیتے, بڑے کے لہو سے پی کر اس کے بدن سے کھاتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں, اس قربانی کو, اس فدیے کو, اس کے کوڑے کھانے کو, اس کے مار کھانے کو, کانٹوں کے تاج کو, اس کیل کو, ان کپڑوں کو کھینچے جانے کو, اس کی ٹھٹا بازی کو یاد کر کے کہتے ہیں ہاں خداوند تیرے لیے دکھ نہیں مناؤں گا. کیونکہ پالوس کہتا ہے اگر میں اپنے آپ کو جانچتا تو سزا اس کے لیے دکھ نہیں منانا ہے. اس نے دکھ تو اس بات کا منائیے کہ اس نے فضل آپ کو دے دیا, اس نے معافی دے دی, اس نے گفٹ دے دیا, آپ پر فضل کر دیا, لیکن آپ نے اپنی کوتاہیوں کے سبب سے اس فضل کو ضائع کر دیا. اس کا دکھ منائیے. ہاں خداوند میں دکھی ہوں کہ میں تیرے گفٹ کو سنبھال نہیں سکا. کیوں نوجوان, جب آپ نشہ کرتے ہیں, جب آپ شراب پیتے ہیں, جب آپ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں, جب آپ کسی کے ساتھ جالسی کرتے ہیں, اس نے کہا میں استاد ہوں, میں خدا ہو کر تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں, لازم نہیں کہ تم بھی دوسروں کے گناہوں کو معاف کرو. لازم ہے جب آپ معاف نہیں کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں خداوند دیکھ ہمیں اوروں کے قصور معاف
माफ करता हूं तू भी मेरे कसूरों को माफ कर। फिर आप गिफ्ट के ऊपर जो है ऐसी चीजें लगाते हैं जो काबिल कबूल नहीं है। उसने कहा तमाम हुआ, माफी कायनात को मिल गई, अब सबको मिल गई, लेकिन उसने कहा एक बार वो दुखों को उठाता है, सलीब पर चढ़ गया, लेकिन अब क्या होगा? अब कामों के मुताबिक जो है साफ किया जाएगा। जिसने अच्छे किए उसके लिए अच्छे, जिसने बुरे किए उसके लिए बुरे। अब वो क्या करेगा? जब आएगा भेड़ों को बकरियों से, भेड़ों आपने देखना है, दुख करना है। अगर आप भेड़ है तो खुशी मनाइए, अगर बकरियों की मानत है तो अपने लिए दुख कीजिए, जरूर दुख मनाइए, यीशु के लिए नहीं, अपने लिए। अगर आप भेड़ों की मानत है खुशी मनाइए, अगर आप बकरी की मानत है, रास्तबाजी की जिंदगी नहीं, तो दुख जरूर मनाइए, लेकिन अपने लिए। उसने कहा जब वो आएगा तो क्या करेगा? गंदम को भूसे से, गंदम को भूसे से, गंदम को कहां रखेगा? अपने खत्ते में रखेगा, और भूसे को जलाएगा आग और गंधक की। अगर आप भूसे की मानत है, आपकी जिंदगी आज भी गुनाह के अंदर है, तो दुख मनाइए, लेकिन अपने लिए, मेरे यीशु के लिए नहीं मनाइए। उसने तो आज भी आपके लिए माफी का दरवाजा खोला हुआ है, उसने तो आज भी आपके लिए बाहें खोली है। उसने कहा इसकी बादशाही कैसी, जाल की मानत समुद्र में डालेगा, मछलियां इकट्ठी करेगा, अच्छी मछलियों को तो अपने बर्तन में रखेगा, और गंदी को उठाकर बाहर। अगर आप अच्छी मछली की मानत है जरूर खुशी मनाइए, लेकिन अगर आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, आप ऐसी मछली की मानत है जो बादशाही में उठाकर बाहर फेंकी जाएगी, तो दुख मनाइए, जरूर मनाइए इसके ऊपर, ताकि आप पर रहम किया जाए। तो कलाम ये सिखाता है, मेरे साथ दीजिए, कलाम ये सिखाता है, आखिरी बात आपकी जिंदगी में रखता हूं, कलाम ये सिखाता है जब वो बादशाह आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, जो इकरार करे कि यही खुदावंद यीशु मसीह है, यही मेरे लिए सलीब पर चढ़ा, यानी मुंह से इकरार करना और दिल से ईमान को लेकर आना। और कलाम ये सिखाता है जब उनके दिल पर चोट लगी, सुनिए, जब उनके दिल पर चोट लगी, अमाल 2 बाब 38वीं आयत कहती है, उन्होंने कहा हम क्या करें? उसने कहा बस तौबा करो। क्या करो? तौबा करो, और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और नाम में क्या पाओगे? रूहुल कुद्दस पाओगे। अगर आपने लाइक तौर पर पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आपने यीशु मसीह की रास्तबाजी को पूरा नहीं किया है, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने कैसे बपतिस्मा लिया आप सब जानते हैं। अगर आपने, उसने कहा बस सबसे पहले क्या कर? तौबा कर। अगर गुड फ्राइडे को, इस गुड फ्राइडे को गुड बनाना है, अपनी जात के लिए गुड बनाना है, तो आइए आज कलाम दावत देता है, ये गुड फ्राइडे तब गुड होगा जब तेरी जिंदगी यीशु के लहू से तब्दील होगी। अगर तू तब्दील करना नहीं चाहता है तो तेरे लिए गुड हरगिज़ नहीं है। आइए मैं आपको दावत देता हूं, इस फ्राइडे को गुड बनाइए, अपने कामों से, अपने रवैयों से, अपनी बातों से, अपने हाथों से, अपने पाँव से, अपनी जबान से, अपनी आंखों से इसको गुड बनाइए। खाली ऐसे लोगों की मंद मत बनिए जिसने कहा होशना मुबारक है जो यीशु हमारा खुदावंद के नाम से आता है, और दूसरे ही लम्हे का इसको सलीब पर चढ़ा दो। फिर गुड नहीं है, फिर वाकई बैड है, फिर वाकई डार्क है, फिर आपके लिए दुख करने का, फिर जरूर यीशु के लिए दुख कीजिए। इसे गुड बनाइए। गुड तब बनेगा जब आप गुड हो जाएंगे। अगर ये तो गुड है, ये गुड रहेगा और कायनात के एंड तक ही गुड रहेगा। इसे गुड करने की जरूरत नहीं है, गुड आपको करने की जरूरत है, अच्छा आपको होने की जरूरत है। अगर आप अच्छे होंगे तो ये खुद ब खुद गुड होता चला जाएगा, और आप जलाली
कलीसिया बनकर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल। अगर गुड आप ना हुए तो फिर ये तो गुड ही है, आप क्या है? फिर क्या है? बैड मत होइए, बैड मत बनिए। जब जब संडे आता है खुदा के घर आइए, जब जब मौका मिलता है दुआ कीजिए। कपड़ों को नहीं, किसको बदलो? दिल को बदलो। जब ये दिल बदलेगा तो फिर ये तो गुड है और आप भी गुड, और जब आप गुड हो जाएंगे तो नए यरूशलेम के आप क्या बन जाएंगे? वारिस बन जाएंगे। फिर कलाम जो कहता है अब तुम पुराने नहीं रहे बल्कि नए हो, क्योंकि क्या हो? खून खरीदे हो। फिर आप कह सकेंगे हाँ ये गुड फ्राइडे, मैं भी गुड हो गया, अब मैं जिंदा न रहा, मुझ में मेरा यीशु जिंदा है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब, सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका आमीन आमीन। आइए हम सब अपनी आंखें खुदा की जरिए बंद करेंगे। आइए, खुदा का कलाम सिखाता है वो इसीलिए सलीब पर चढ़ गया, इसलिए उसने कहा ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि नहीं जानते। वो जानता है कि आप अपनी जिंदगी में गुनाह कर जाते हैं, वो जानता है कि आपसे गुनाह हो जाता है, इसलिए वो हर वक्त माफी का दरवाजा खोले हुए है ताकि आप अपने आप को उसमें झुकाकर उससे तौबा करके अपनी जिंदगी को इस गुड फ्राइडे के ऊपर गुड कर लीजिए, गुड कर लीजिए, ताकि आप उसके बेटे बन जाए, ताकि आप उसकी बेटी बन जाए। आइए अपनी आंखें खुदा की हज़ूरी में बंद कर लीजिए, आज आपको मौका है। आइए चल हम के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आइए हम खुदा से कहेंगे, जब उसने कहा तौबा करो और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और रूह कुदस के नाम में पाओगे। बेशक उसने कहा तुम अब अपने नहीं बल्कि खून खरीदे हो। खुदा आपके लिए हर वक्त माफी का दरवाजा खोले हुए है। और जब उसने कहा तमाम हुआ, जब उसने जान लिया कि सब कुछ हो गया, माफी हो गई, दरवाजा खुल गया, उसने कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंप देता हूं। और वो आसमान पर चला गया, जहां से वो फिर लौट कर आएगा ताकि जलाली कलीसिया को आसमान की तरफ ले जाए। आइए मैं चाहता हूं आज अब पहले खुदा की जुल्म गुनाहों की माफी मांगे। आज खुदा ने इस दिन को हम याद करते हैं जब उसने हमारे गुनाह हमसे दूर कर दिए, और आज भी आप गुनाहों की माफी मांगेंगे तो आप आज ये गुड फ्राइडे आपकी जिंदगी को गुड कर देगा। तो आइए अपनी आंखें बंद करके चंद लम्हों के लिए गुनाहों की माफी खुदा से मांगे। उसके बाद हम अपने खानदान के लिए दुआ मांगेंगे। बीवी अपने शोहर के लिए, शोहर अपनी बीवी के लिए, माँ बाप अपने बच्चों के लिए। आइए अपने बुजुर्गों के गुनाहों की माफी हम खुदा के हुजूर से मांगेंगे और खुदावंद से कहेंगे हमारी बरकतें जो रुकी हुई हैं, जिसका सबब गुनाह है, आज फिर तेरे इस पाक दिन के वसीले से हम माफी के लिए तेरे हुजूर आते हैं। आइए सब मांगिए, सब मांगिए खुदा की। आज याद रखिए खुदा ने माफी का दरवाजा आज आपके लिए खोला है, इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। उसने आज ये खुदा का दिन है जिसमें माफी का दरवाजा खुला है। आइए अपने गुनाहों को माफ करवा लीजिए और जोर मांगकर खुदा से अपनी बरकत को जारी करवा लीजिए। आप औलाद से खाली हैं, औलाद को मांग लीजिए। आप कर्ज के नीचे हैं, कर्ज को खत्म कर लीजिए, अपने हाथ से छुड़ा लीजिए। खुदा से कहिए खुदा मेरे हाथ को बाबरकत कर ताकि मेरे हाथ से कर्ज जाता रहे। आप बीमारी की हालत में हैं, खुदा से कहिए मेरे जिस्म को छू कर नया कर ताकि मैं लायक तौर पर तेरी बादशाही में आ सकूं। आपकी जो भी जरूरत है आपके पास वक्त है। मैं चाहता हूँ हर एक बेटा, हर एक बेटी, क्वायर के लोग, जितने भी नौजवान बाहर बैठे हैं, जितने भी कलीसिया चर्च के अंदर है, मैं चाहता हूँ हर एक अपनी आंखें बंद करके आज सबसे पहले जब दरवाजा खुला है
تو اپنے لیے معافی لے لیجیے. جب دروازہ کھلا ہے تو آج اپنی برکت کو بھی لے لیجیے. جتنے جانے یہاں موجود ہیں سارے مانگیے. اپنے خاندان کی معافی کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ خدا فرماتا ہے بس توبہ کرو، بس توبہ کرو. یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی اسی بات کا اعلان کرتا ہے، بس توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے. اور میرے یسوع نے بھی کہا بس توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے. آج تبھی گڈ فرائیڈے گڈ ہوگا جب آپ اس معافی کو اپنی زندگی میں لے لیجیے. خداوند سے کہیے خداوند آج تو نے صلیب پر جان دے کر فدیہ ہو کر میرے لیے معافی کا دروازہ کھولا. میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے خاندان پر، میرے بچوں پر رحم کر دے. میری بیوی میرے بچوں پر رحم کر دے. میری بیٹیوں کے لیے خاندانی زندگی کے دروازے کھول دے. میرے بچوں کی تعلیم کے اچھی دروازے کھول دے. وہی برکت عطا کر جو تو نے کہا جس چیز کو ہاتھ لگائے گا بآور ہوگا. آج وہ لہو جو صلیب پر بہا، آج اسی لہو کو میں اپنے لیے، اپنے گھرانے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے مانگ لیتا ہوں. آئیے خاص دعا مانگیں گے بس سب کی مسز کے لیے جن کے ڈائلسس ہوتے ہیں. آئیے میں چاہتا ہوں کلیسیا خاص طور پر خادم کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے دعا مانگے. خداوند سے کہ خداوند بے شک تو نے آسمان کا تخت چھوڑا، زمین پر رہا، ہمارے لیے فدیہ ہوا، ہماری مخلصی کا، نجات کا وسیلہ بنا. تو نے صلیب پر کہا تمام ہوا اور تو نے اپنی روح خدا کے حضور رکھ دی کیونکہ تو نے ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھولا. آئیے خاص دعا مانگیں گے خدا کی حضوری سے مسز پاسٹر بوٹا جانے کے لیے. آئیے مل کر ہم خداوند سے کہیں خداوند اپنی بندی پر رحم کر. آئیے آج خاص ہم التجا کریں گے اپنی بہن کے لیے، مسز بوٹا جانے کے لیے کہ خداوند اپنی بندی پر رحم کر. اس کی ساری بیماری کو، بے شک تو مردہ ہڈیوں کو، کوڑی کو صاف کرتا، مردہ ہڈیوں کو زندہ کرتا، اندھوں کو آنکھیں دیتا، لازر کو زندہ کرتا. اور بے شک خداوند نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہو. اور تم جانو کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے. خداوند آج اپنے لہو کے وسیلے سے انسان ہوتے ہوئے جو گناہ ہوئے سب معاف ہو. جتنی کلیسیا کے اندر لوگ ہیں سب پر رحم کر. سب کہیے خدا ہماری پوری کلیسیا پر رحم کر، ہماری پوری کلیسیا پر رحم کر، اپنے خادموں کے خاندان پر رحم کر، اس پوری ٹیم پر رحم کر جو تیرے گھر کے لیے کام کرتے ہیں. تمام بیٹوں اور بیٹیوں پر، تمام کوائر پر، تمام نوجوانوں پر جو گھر کو، خدا ان عبادات کو تیرے حضور میں سجاتے ہیں تاکہ تیرے لوگ تیرے گھر میں جھک سکیں. مانگ لیتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے اپنے خود